الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں
تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا. معراج دا دھم دھام ہا تے ہوراں دا چرچا عام ہا، جبریل ہا تا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. دھماں پیاں ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ، آیا گیا پلکاں دے وچ، کشف الدجا بجمالہ. سوہنے دے در تے جو آیا سوہنے دے نال مل گیا، پرجوش سکھدار رل گیا، حسنت جمیع خصالہ. ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا، آنکھیں 10 عربی ہے جو کیا، پتھراں ہتھاں وچ بول پے، صلو علیہ وآلہ. محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے تمام حضرات نماز والا درود شریف پڑھ لیں. کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. زی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، جمعیت علماء اسلام ضلع گھوٹکی کے زیر اہتمام آج کی یہ خوبصورت کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے دربار معلہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دور اور دراز، قرب اور جوار سے آنے والوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے مولا نے اس ہستی کو پیدا فرمایا ہے جس کا مقام، جس کا شان، جس کا مرتبہ، جس کی بلندی، جس کی رفعت میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے. دنیا والوں، ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم سہنے محمد کریم کو رکھ دیا جائے. میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے، میرے سہنے محمد کا مقام زیادہ ہے. یاد رکھنا، میرے پیغمبر کا ذکر یکم ربیع الاول سے لے کر 12 تک محدود نہیں ہے. میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے مولا نے، میرے محبوب کا، میرے آقا کا اتنا
اونچا ذکر کیا ہے، میرے اللہ نے میرے محبوب کا اتنا بلند ذکر فرمایا ہے کہ نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ جب تھا نہ خلا تھا، نہ پہاڑ تھے نہ سورج تھا نہ ستارے تھے، نہ طغیانی تھی نہ دریا تھا، نہ ہوا تھی نہ جھونکا تھا، بلکہ یوں کہوں آدم کو نبوت نہ ملی، حضرت عیسیٰ کو نبوت نہ ملی، حضرت موسیٰ کو نبوت نہ ملی، حضرت داؤد کو نبوت نہ ملی، حضرت یوشع کو نبوت نہ ملی، حضرت موسیٰ کلیم کو نبوت نہ ملی۔ بھوٹکی کے روشن ضمیروں، میرے اللہ نے میرے محبوب کا ذکر اس وقت بھی اونچا کر دیا۔ قرآن مقدس، میرے اللہ نے میرے رب نے دو میٹنگیں بلائی ہے، ایک میں رب کی ربوبیت کا ذکر ہے مختصر، آواز آنے لگی ہے، میرے رب نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولنے لگے میں بھی، آپ بھی، نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، امیر، غریب، مرد، عورتیں سارے، قالوا بلا، ہاں مولا تو ہی رب ہے۔ دوسری میٹنگ اللہ نے تمام لوگوں کو نہیں فرمایا، اور لوگوں کو جمع کیا، آواز آنے لگی، فرمایا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اور دنیا والوں، میرے اللہ نے میرے رب نے نبیوں کو جمع کیا ہے، آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفت اللہ، 1,01,000 نبی رسول پیغمبر کی روحیں جمع ہے۔ میرے اللہ نے وعدہ لیا ہے نبی اور رسول و پیغمبروں جی مولا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، او میرے نبی اور رسول و پیغمبروں، تمہارے پاس کتاب ہو، نبوت بھی ہو، رسالت بھی ہو، حکمت بھی ہو، بصیرت بھی ہو، کتاب بھی ہو۔ کیا مطلب؟ اے میرا موسیٰ کلیم، تیرے پاس تورات بھی ہو، کتاب بھی ہو، نبوت بھی ہو، رسالت بھی ہو، حکمت بھی ہو۔ اے میرے عیسیٰ نبی، تیرے پاس انجیل بھی ہو، میرے نبی داؤد نبی، تیرے پاس زبور بھی ہو، کتاب بھی ہو، حکمت بھی ہو۔ اللہ اکبر! آ جائے میرا پیغمبر، ثم جاءکم رسول والزہاد چہرے والا، واللیل دیا زلفوں والا، تاہاد تاج والا، یاسین دے سہرے والا، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا۔ آواز آنے لگی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، او میرے نبی و رسول و پیغمبروں، میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمہاری نبوت ختم، تمہاری رسالت ختم، تمہاری کتابیں بند، ڈنکا بجے گا تو میرے محبوب کی نبوت کا بجے گا۔ اسی آیت کا ترجمہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سب کہہ دے رحمہ اللہ تعالی اپنے انداز میں کرتے، آواز آنے لگی، ہما انبیاء در سنائے تو اند، ہما انبیاء در سنائے تو اند، مقیم در بارگاہ تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ اے میرے پاک پیغمبر
پیغمبر، والزہاد چہرے والے میرے پیغمبر، سارے نبی تیری تعریفیں کرنے لگے ہیں۔ اللہ نے تجھے قائد بنا دیا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے لشکر بنا دیا ہے، اللہ نے تجھے جود بنا دیا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے ستارے بنا دیا ہے۔ اب آواز آنے لگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے سونے محمد کے اوپر ایمان لانا ہے، میرے نبی کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ اگلا جملہ بڑا پیارا، علماء بیٹھے ہیں سمجھیں گے، حمزہ استفہام کا ہے۔ میرے رب نے پوچھا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور دنیا والوں، جب میرے رب نے پوچھا نبیوں سے، میرے اللہ نے پوچھا پیغمبروں سے، اقرار کیا یا نہیں؟ سارے نبی بیک زبان بولنے لگے، قالوا اقررنا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور دنیا والوں، میرا موضوع یہ ہے کہ میرے نبی کا ذکر محدود کوئی نہیں ہے، میرے محبوب کا ذکر اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ابھی میرے نبی دنیا میں آئے کوئی نہیں ہے، ابھی میرے نبی دنیا پہ تشریف نہیں لے آئے، تو اللہ نے میرے محمد کا ذکر اتنا اونچا کر دیا ہے۔ آؤ ذرا قرآن تو پڑھو دنیا والوں، کبھی حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں میرے نبی کا ذکر ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں میرے سونا محمد کا ذکر ہے، کبھی تورات کے ورقوں میں میرے محمد کا ذکر ہے، کبھی انجیل کی صحیفوں میں میرے محمد کا ذکر ہے، کبھی زبور کی کتاب کے اندر میرے سونا محمد کا ذکر ہے۔ اتنا اونچا ذکر، اتنا اونچا ذکر، اس لیے تو اللہ کا قرآن بولنے لگا میرا پیغمبر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا سونا محمد رسول اللہ، ہم نے تیرا ذکر اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ آج امتی کے لیے یہ پیغام بن گیا ہے، اور میرا نبی دا امتی تیرا کلمہ پورا نہیں ہوگا جب تک میرے محمد کا ذکر نہ۔ توجہ، میرے محبوب کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی کی نبوت بھی سارے بولے نہیں چل سکتی، تو کوئی کانا دجال آ کے نبوت کا دعویٰ کرے، کہے میں نبی ہوں، خبردار، میرا نبی، میرا محبوب، میرا پیغمبر آخری نبی ہے۔ اللہ کا قرآن دہائی دینے لگا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور دنیا والوں، آواز آنے لگی، میرا نبی آخری نبی ہے، پہلے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، قوم کے لیے آئے، برادری کے لیے آئے، علاقے کے لیے آئے، شہر کے لیے آئے، ملک کے لیے آئے۔ جب میرے سونے محمد کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہنے لگا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اور دنیا والوں، میں نے اپنے سونے محمد کریم کو کسی ایک قوم کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ عرض کر رہا تھا، اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اسی آیت کے اوپر میرے ذہن میں حدیث میرے محبوب کی ذرا توجہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، میرے محبوب کے وہ شاگرد ہیں، سارے نبی مرید ہیں، عمر بھی مرید ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے دنیا والوں، عمر مرید نبی بھی ہے اور عمر مراد نبی بھی ہے۔ ایک دن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی ورق تھا یا وہ پوری کتاب تھی، جو بھی تھی یا کتاب تھی یا ورقہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ دل میں یہ تمنا تھی، یاد رکھنا، کہ آقا آئیں گے، تشریف لائیں گے، دیکھیں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جو ہی آپ تشریف لے آئے، حضرت عمر کے ہاتھوں میں میرے مرشد نے، میرے آقا نے، میرے نبی نے، میرے محبوب نے تورات کا نسخہ دیکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر غصہ، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ رازدار نبی، یار غار نبی، یار مدار نبی، قربان جاوا ابو بکر صدیق، تیرے سمجھنے کے اوپر قربان جاؤ ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھا، قریب آئے، حضرت عمر سے کہا عمر رونے والی روئے تیرے اوپر، میرے محمد کا چہرہ نہیں دیکھتا، میرے محبوب کا مکھڑا نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے جو ہی میرے محبوب کا چہرہ دیکھا، ادھر دیکھیے گا، جلدی سے تورات بند کی ہے، اس ورقے کو سائیڈ پہ رکھا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام پہ راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے کے اوپر اللہ کے محبوب راضی ہوں۔ میں نالج کے لیے، مطالعے کے لیے تورات پڑھ رہا تھا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، توجہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا عمر کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہ تورات کس نبی کے اوپر اتری تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب یہ تورات حضرت موسیٰ کلیم پہ اتری تھی۔ بس یہ جو ہی جملہ بولا، میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیّا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ کلیم بھی زندہ ہوتا، وہ بھی تورات بند کر کے، وہ بھی اس کی نبوت بھی ختم ہو جاتی، وہ موسیٰ کلیم بھی میں محمد کی اتباع کرتا۔ اور دنیا والوں، عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا محبوب آئے نہیں، ذکر عالم ارواح میں موجود ہے، میرا محبوب آیا نہیں، ذکر ابراہیم کی دعاؤں میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے پوری کائنات میں سے نبیوں کو چنا ہے، نبیوں میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا ہے، ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا ہے، اسماعیل کے خاندان میں سے بنو کنانہ کو چنا ہے، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا ہے، بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا ہے، بنو ہاشم میں سے اور دنیا والوں فرش زمین کے اوپر میرے رب نے چنا ہے تو محمد رسول اللہ کو چنا ہے۔ سیدنا ابراہیم، علماء نے لکھا ہے 10,000 یا 4,000 نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم کی پشت میں سے۔ کتنے؟ 4,000 نبی یا 10,000 نبی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، یہ ٹہنی چلی، یہ شاخ چڑھی، یہ لڑی چلی، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت اسماعیل کی پشت میں سے اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا ہے۔
حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل، یہ تو اتنا تو سن رکھا ہے آپ نے بھی، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، 10,000 یا 4,000 نبی آئے، لیکن آج جب اللہ کا حکم ہوا، میرے رب نے آرڈر کیا میرا خلیل جی رب جلیل بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، تو حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ توجہ ذرا میری طرف، اٹھائی وہ کانٹی، اس زمانے میں جو بھی تھا بیت اللہ بنانے لگے ہیں، فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ، جی بابا تغاریاں تم نے اٹھا کر میری ہیلپ کرنی ہے، ساتھ چلنا ہے۔ سبحان اللہ، اب مسجد بن رہی، اب مدرسہ بن رہا ہے، بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا اسماعیل ذبیح اللہ، مسجد کا نام، مدرسے کا نام، اللہ اکبر بیت اللہ۔ جب یہ گھر مکمل ہوا، گھر کمپلیٹ ہوا، گھر پورا ہو گیا، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، حضرت ابراہیم نے اپنا کام سر انجام دیا، حضرت اسماعیل نے اپنا کام سر انجام دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی دربار میں التجا کی، مولا جی میرا اللہ، جی میرا خلیل اللہ، مسجد مکمل ہے، اب میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، جی خلیل کیا کہنے لگتا ہے، کیا آواز آنے لگی؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، حضرت خلیل ابراہیم نے دعا کی، اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے اللہ، میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا مانگنا کس سے ہے؟ سارے بولیں، پیچھے والے بھی بولیں، دینے والا کون ہے؟ خدا کی قسم، قرآن کے قریب آؤ، قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نزدیک آؤ، تے قرآن پڑھو تے اندھا ترجمہ بھی دیکھو۔ خدا دی قسمیں، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک واقعہ میرے رب نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ میں اکثر اپنے بیان میں کہتا رہتا ہوں، وہ ادائیں، وہ بلانے، وہ باتیں جناب خلیل کی، جناب ابراہیم کی، جناب موسیٰ کلیم کی، جناب حضرت ایوب کی، جناب حضرت زکریا کی، جناب حضرت عیسیٰ کی، پہلے نبی پیغمبر رسول، ان کی باتیں میرے اللہ کو اتنی پیاری لگیں، گھوٹکی کے روشن ضمیروں وہ دعائیں مانگتے گئے، میرا رب قرآن بناتا گیا، قرآن بنا کر میرے پاک پیغمبر پہ اتار دیا، اور یہ قرآن مقدس کا نسخہ بنا کر حضور کی امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر تمہیں بھی بیٹے کی ضرورت پڑے نا، ایسے مانگنا جس طرح میرے خلیل نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگر تمہیں بیٹے کی ضرورت پڑے نا، ایسے دروازہ کھٹکھٹانا جس طرح میرے زکریا، حضرت زکریا نے 110 سال کی عمر میں میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگر منت دینی ہے، نظر و نیاز دینی ہے، ایسے منت دینا جس طرح بی بی مریم کی اماں بی بی حنہ نے منت مانی تھی۔ ہاں مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، اگر کہیں پھنس جاؤ تو ایسے بلانا جس طرح میرے یونس نبی نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے بلایا تھا۔ ہاں اگر تمہیں کوئی بیماری لگ جائے، آپ حیران پریشان ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، ایسے بلانا جس طرح میرے ایوب نے مجھے بلایا تھا۔ یہ قرآن مقدس میں یہ سارے واقعات ہیں، میرے اللہ نے بیان کیے ہیں، قرآن میں ذکر کر دیے ہیں، اور یہ محفوظ ہے۔ اور میرا نبی دا امتی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دربار پہ آنا تیرا کام ہے، جھولیاں بھر کے دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی دربار میں التجا کرنے لگے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ گھر بن گیا، بیت
بیت اللہ مکمل ہو گیا، اب مدرس بھیجنا، اب امام بھیجنا۔ اللہ امام وہ جو تیری دربار میں ایک ہی موتی ہے، اس دے نال دا اور کوئی نہیں، ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کا کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، اس دعا پہ غور کریں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ مدرس بھیج، اور نصاب بھی، نصاب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والے ذبیح اللہ، مسجد اور مدرسے کا نام بیت اللہ، مدرس کا نام محمد الرسول اللہ۔ بولیں تو صحیح یار، مدرس کا نام، امام کا نام محمد الرسول اللہ، اور نصاب کا نام کتاب اللہ۔ اور جب میرا پاک پیغمبر، میرا محبوب جب یہ کتاب پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی دربار میں پڑھیں گے، اور جو لوگ آئیں گے اور جو قرآن سنیں گے، رب کا قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جو آئیں گے، جو قرآن سنیں گے، ابو بکر سنے گا صدیق بن جائے گا، عمر سنے گا فاروق اعظم بن جائے گا، عثمان سنے گا حیا کا پیکر بن جائے گا، علی حقدہ ولی سنے گا حیدر کرار بن جائے گا، امیر معاویہ سنے گا سیاست کا امام بن جائے گا، بلال سنے گا۔ اور دنیا والوں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کا قرآن سنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے قرآن کو سنا۔ اللہ اکبر، سنتے گئے، قریب آتے گئے، اتنا اونچا مقام پا گئے، اتنا اونچا مقام پا گئے، کیونکہ رب کے قرآن نے کہا دنیا والوں جب یہ قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن کی دعائی ہوگی، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پاک ہو جائیں گے، اتنے پاک، اتنے پاک، اتنے پاک، رنگ تو کالا ہے، زبان تو لکنت ہے، ہونٹ تو موٹے ہیں، آئے بکتا ہوا آیا، اتنا بکتا ہوا آیا، آج مکہ کی گلیوں میں بکنے لگا ہے۔ ابو بکر صدیق خریدنے لگے ہیں، خرید کر میرے مرشد کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے حضرت بلال کو سینے سے لگایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا پاک کیا، ایسے پاک ہوئے کہ آج وہی بلال، رنگ تو کالا ہے، زبان پہ تو لکنت ہے، ہونٹ تو موٹے ہیں، اور دنیا والوں گھوٹکی کے روشن ضمیروں، مدینے کی گلیاں ہیں، بلال مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت کی اعلیٰ مقام میں میرا محبوب اپنے کانوں سے سن کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بنانے والے خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والے ذبیح اللہ، مسجد مدرسے کا نام بیت اللہ، مدرس کا نام محمد الرسول اللہ، نصاب کا نام سبحان اللہ کتاب اللہ۔ اور یہ جو لوگ آئے، جو میرے محبوب کی خدمت میں آئے، پڑھنے لگے، قرآن سمجھنے لگے، اللہ اکبر، عبداللہ ابن مسعود مفسر بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے۔ قرآن اتنا اثر کر لیا، قرآن اتنا اثر کر گیا، اتنے اونچے چلے گئے کہ آواز آنے لگے خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں
کو مسیحا کر دیا. جنگل بیابان ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے گزرنے لگے. ساتھ ساتھی ہیں اصحاب مصطفیٰ قریب اور ساتھ ہیں. ایک جگہ ایسی آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے. یوں ہی بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. ساتھیوں نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو؟ حضرت عمر اشک بار ہے روتے ہوئے کہنے لگے میرے ساتھیوں یہ وہ مقام ہے جہاں میں اونٹ چرانے آتا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں میں بکریاں چرانے آتا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں میں جانور لے کے آتا تھا. مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. ابا مجھے ڈانٹتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. قربان جاؤ اللہ اکبر حضور کی خدمت میں آیا ہو. قرآن میں نے سنا ہے قرآن کی دعائی ملی ہے. حضور کی خدمت میں آیا تھا ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا. جو عمر اونٹ چرانے نہیں آتے تھے آج اسی عمر کو اللہ نے بادشاہ بنا. یہی قرآن کی برکتیں ہیں جو میرے نبی نے قرآن سنایا. حضرت عمر کا اسلام لانے کا سبب بھی یہی قرآن بنا. میٹنگیں ہوئی کسی نے کہا یہ کر دو کسی نے کہا یہ کر دو. عمر نے کہا میں آج قصہ تمام کرتا ہوں مختصر کرتا ہوں. مولانا تشریف لائے ہیں ادھر دیکھیں گے. آخری بات کر کے میں انشاءاللہ حوالے کر دیتا ہوں. سنیں تھوڑا سا. تلوار نیام سے باہر ہے آنے لگے. درمیان میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. پوچھا عمر خیریت ہے؟ آج تو بڑے عجیب انداز میں جا رہے ہو. عمر نے کہا آج فیصلہ ہو گیا ہے ہم رہیں گے یا تم رہیں گے. انہوں نے کہا ایسا نہ کر معصوم محمد کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے صلی اللہ ہو. پہلے جا اپنی بہن فاطمہ کا اور حضرت سعید کا حال دیکھ. تیری بہن فاطمہ بھی اور تیرا بھائی سعید بھی دونوں کلمہ محمد پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فرمایا جا کے تجربہ کر. عمر جانے لگے. دروازے پہ پہنچے اندر سے آواز طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ. اندر سے قرآن کی دعائی ہے قرآن کی آواز ہے. حضرت عمر نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آنے لگی من دق الباب. کون ہے دروازے کو زور سے کھٹکھٹانے والا؟ غصے سے جواب دیا انا عمر ابن الخطاب. عمر خطاب کا بیٹا. اللہ. بہن کہا بڑا ہی بھائی بڑا غصے والا ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے. جو ہی دروازہ کھلا اندر آئے ادھر سے پکڑا حضرت سعید سے. اتنا مارا بے ہوش ہونے لگے. بی بی فاطمہ حضرت عمر کی بہن قریب آئی کہنے لگی عمر کیا ہو گیا تجھے مار ڈالے گا اسے. غصہ اتنا ہے حضرت سعید کو چھوڑا فاطمہ کو پکڑا مارنے لگے. وہ مارتے ہیں. ایک اللہ والے نے اس بات میں منظوم کر دیا ہے. سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کو مارا تو بی بی فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ بہنوں بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے شکنجو میں کسے یا بوٹیا کتوں سے نچوا لے مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے. بہنوں بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے شکنجو میں کسے یا بوٹیا کتوں سے نچوا لے مگر میں دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی. بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتی. حضرت عمر مارتے ہیں بہن ذکر کرتی ہے بہن قرآن پڑھتی ہے. آخر کار آواز آنے لگی زبان سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری.
عمر کے اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری. کہنے لگے فاطمہ وہ قرآن دکھا تو صحیح. فرمانا پہلے جا غسل کر, کپڑے پہن کیا پھر دیکھتی. غسل کر کے آئے, چادر لے آئی, ادھر گود میں رکھا اور قرآن کا وہ ورقہ اس گود میں رکھا. جو ہی عمر نے قرآن کو دیکھا اندر بدل گیا. پوچھنے لگے اسی وقت حضور کا دربار کھلا ہوگا. فرمایا جا, جس راستے پہ چل رہا تھا نا اسی راستے پہ چل. پھر چلے آگے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا ہوا تھا تو کمان حضرت امیر حمزہ کے پاس تھی. صحابہ نے کہا حمزہ آ رہا ہے, تو اللہ والے نے کہا حمزہ نے لاؤ, جس طرح آتا ہے آنے دو, اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا, نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھاؤں گا. اگر نیت نہیں اچھی اسے قتل کر دوں گا, اسی کے تلوار سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, اللہ کے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا یارو ہٹ جاؤ, عمر کو آنے دو. عمر محمد کا دشمن بن کے نہیں, عمر محمد عربی کی دعا کا ثمر بن کے آ رہا ہے. حضرت عمر آئے تو آواز آنے لگی تمہیں یارو مبارک ہو, عمر ابن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا, دعاؤں کا جواب آیا. وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر, وہ پہلا سا نہیں لگتا, کرو نہ شک نگاہوں پر. فلک جھوما زمین جھومی, خدا کا انتخاب آیا. جو ہی قریب آئے حضور نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا. کہنے لگے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. یہ تبدیلی ہوتی ہے, یہ نہیں جو آج کی تبدیلی ہے بیڑا غرق, ہر چیز تھا پا ختم. تبدیلی یہ ہے دوستو, میں آپ کا بھائی ہوں, جو بڑے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں, ہاتھ جوڑ رہا ہوں. یہ سبق لے کے جائیں جلسے کی, یہ اللہ نتیجہ نکلے کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, آج علماء کا بیان سنا, آج کے بعد نمازی بن جائے, تب ہے کامیابی. ہاں پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے, آج سنا کہ قرآن نے کن کو بدل دیا تھا. صبح سویرے سورہ یاسین پڑھیں گے, رات کو سوتے ہوئے فیس بک اور ڈش, یہ گانے بجانے, فلمیں, ٹک ٹوک اور یہ مسخریں چیزیں نہیں, بلکہ سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھیں گے, سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں گے, صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت کریں گے, زبان پہ ذکر اللہ کریں گے, اللہ والوں کی محفل اور خدمت میں بیٹھیں گے. خدا کی قسم یہی چیز ہے. جلسہ کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلے زندگی اور تھی, آج رب کا قرآن سنا ہے, عربی محمد کا فرمان سنا ہے, واقعات سنے ہیں, صحابہ کی عظمت سنی ہے. وہ عورتیں تھی, وہ مرد تھے, جنہوں کو پتہ چلا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. عمر کی بہن مارے کھار رہی ہے لیکن زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ پوچھا گیا کیسے آئے ہو؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. عمر کہنے لگے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. آج میں نے قرآن سنا, جو ہی قرآن کی دہائی پڑھی, قرآن کی آیت کہتی ہے نا
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. قرآن کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اندر پاک ہو جاتا ہے. اور آج ہم بہت دور ہیں، اس لیے دوستو آؤ، جمعیت علماء اسلام کا منشور یہی ہے کہ اس زمین پر، رب کی زمین پر، رب کا، بولے تو صحیح نا، رب کی زمین پر رب کا نظام کہاں سے ہے؟ یہ ہے میرے رب کا نظام. اس کے پیچھے چلیں گے زندگی بن جائے گی. بچوں قرآن کے پیچھے چلو گے بچپن بن جائے گا. لڑکوں قرآن کے پیچھے چلو گے لڑکپن بن جائے گا. جوانوں قرآن کے پیچھے چلو گے جوانی بن جائے گی. بوڑھوں قرآن کے پیچھے چلو گے بڑھاپا کام آ جائے گا. جب قرآن کے پیچھے چلیں گے قرآن کو سینے سے لگائیں گے. اس لیے تو فرمایا تھا نا میرے آقا نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ. آج امت اس لیے پریشان ہے، یہ کرونا ہے، یہ فلانی چیزیں ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے، عربی نبی سونے محمد کا دامن چھوڑا ہے. کامیاب تب ہوں گے کہ قرآن کے پیچھے حضور کی سنت کے اوپر عمل کریں گے. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.